بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے وہ کھانے پہ دعا یعنی فاتحہ کا ثبوت پہ ہمارے دلائل چل رہے ہیں۔ جو ہماری پہلی ویڈیو رہی ہے وہ دلائل پہ رہی ہے، اور اس ویڈیو پہ ایک غیر مقلد نے کمنٹ کیا تھا، کیا آپ فاتحہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج تک وہابی بدعت کی تعریف نہیں بتا پایا تو بدعت کیا کہے گا؟ پھر وہ کہنے لگا حضور نے کبھی سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، حضور نے کبھی سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی؟ تو ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ تو سوال ہے، آئیے پڑھتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھوڑے دلائل جانے تھے اور جو اعتراض رہتے ہیں وہ جانے تھے، اب آگے اور سوال جواب ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، اس حدیث ترمذی سے فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ یعنی دونوں لفظوں کا پڑھنا مستحب ہے، اور یا الحمدللہ آخر میں یعنی ولضالین تک پڑھتے ہیں؟ جواب، اول تو تسلیم نہیں ہے کہ اس حدیث میں صرف دو لفظ مراد لے، بلکہ الحمدللہ آخر تک مراد ہے یعنی ولضالین تک۔ چنانچہ مرقات میں اس حدیث کے تحت مستور لکھا ہے، اور بر تقدیری تسلیم یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ چنانچہ سورہ فاتحہ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے، اللہ کا ذکر اپنے نفس کے لیے دعا، چنانچہ الحمدللہ سے اہدنا الصراط المستقیم تک اللہ کا ذکر ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہم نے پہلے حدیثیں پیش کی تھی اس پہ لوگوں کا اعتراض جو رہتا ہے وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کا جواز مجلس دعا اموات میں ہے، اور بالخصوص الحمدللہ پڑھنا، یہ دونوں امور پچھلی حدیث ترمذی سے ثابت ہے، چونکہ یہاں اموات کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور صحیح حدیث مرفوع باروایت ترمذی میں آیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنے لیے دعا فرماتے تھے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں بھی دعائے اموات سے پہلے اپنے لیے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا کی جاتی ہے، پھر اموات کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تاکہ یہ عمل حدیث کے موافق ہو۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی کا ذکر کرتے تھے اس کے لیے دعا فرماتے تھے تو اول اپنے نفس سے دعا کا شروع کرتے تھے، لہٰذا فاتحہ کا پڑھنا آخر تک جائز اور مستحب ہے، چونکہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک اپنے نفس کے لیے دعا کرنا منظور ہے، لہٰذا اس دعا کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب اور ضروریات سے ہے۔ چنانچہ ترمذی میں وارد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا مابین زمین و آسمان میں لٹکی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، اور آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک درود نہ بھیجا جائے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی اور وہ حدیث یہ ہے جو حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے ترمذی کی، اس کا ریفرنس دیکھ لیجیے ایک بار، پھر حدیث پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ ابواب الوتر باب ما جاء فی الفضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 486 باب بتا دیا، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ ان عمر بن خطاب قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلوا على نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اب مجلس دعائے اموات میں سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور درود شریف کا پڑھنا ان حدیث گزشتہ سے بخوبی ثابت ہوا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کا مطلب تو ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہاں پر انہوں نے عربی میں عبارت دے دی ہے اور اس کا ہم نے ریفرنس دیکھ لیا ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اب مجلس دعائے اموات میں سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنے کا ان حدیث گزشتہ سے بخوبی ثابت ہوا، اور جن حدیث گزشتہ سے منکر ہے وہ بدعتی ہیں۔ اب الحمدللہ یہاں پہ انہوں نے یہ دلائل پیش کر دیے کہ ایک ہی مجلس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، یہاں پر ہم نے جو دلائل دیے ہیں اس سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جو آپ یہ جو فاتحہ کرنے کا جو آپ کا طریقہ بدعت ہے وہ خود گمراہی میں ہے۔ یہاں پر جو اعتراض تھا کہ سورہ فاتحہ جو آپ مردوں کے لیے کرتے ہیں اس میں تو شروع میں آپ کے لیے دعا ہے، مطلب جو دعا پڑھ رہا ہے تو آپ اس میں کیسے دعا کر رہے ہیں اپنے لیے؟ جبکہ آپ کہتے ہو کہ ہم تو اموات کے لیے دعا کرتے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے،
پھر کسی کے لیے دعا کرتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کا جواب دیا۔ اگلا سوال ہے، حرمین کے نجدی اماموں کو دیکھ کر دعاؤں کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کے متعلق عوام سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ حرمین کے نجدی اماموں کو دیکھ کر دعاؤں کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کے متعلق عوام سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت نئی ایجاد شدہ بات ہے۔ آیا کوئی ایسا حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عموماً عام طور پر یہ حکم فرمایا کہ جب کوئی تم اللہ سے سوال کرو تو ہاتھ اٹھا کر سوال کرو، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ برو وقت اس وقت حاضر کرنے والے طعام کھانے پر دعائے برکت کی دعا کے لیے اور ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے اس طعام کی اموات مرحومین کے لیے دعا کرنے میں بھی ہاتھ اٹھانا اسے حکم عمومی میں داخل ہے؟ جواب، جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عموم حکم فرمایا کہ جس وقت تم سوال کرو اللہ سے تو سیدھی ہتھیلیوں سے کرو، نہ الٹی سے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ باروایت ابو داؤد وارد ہے ان مالک بن بشار قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا سألتم اللہ فاسألوا ببطون اکفکم ولا نسأل بظہورها۔ اس کا ریفرنس دیکھیں حدیث کا، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب التفریح باب الوتر۔ اب اس حدیث سے عموماً ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ اپنے اللہ سے سوال کرے تو سیدھی ہاتھ اٹھا کر سوال کرے، اور اس حدیث میں تخصیص کسی وقت کی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر باوقت دعائے برکت کھانے پر برکت کی دعا کے سوال کرنا جائز ہے، اگر یہ لوگ جواب میں یہ کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً فرمایا ہے کہ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی باوقت دعائے برکت بدعت ہے، لہذا دلالت گمراہی میں داخل ہوا، تو ان لوگوں کو یہ جواب ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہر وقت دعائے برکت کے وقت با موجب مطابق حدیث ابو داؤد سنت ہے، اس لیے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح واضح فرمایا کہ جس وقت تم اللہ سے سوال کرو سیدھی ہتھیلیوں سے کرو، اور یہاں بھی اللہ سے طعام پر برکت کا سوال ہے۔ نیز باروایت ابو داؤد و نسائی وارد ہے کہ سوال اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں یا قریب کندھوں تک اٹھائے جائیں، چنانچہ وہ حدیث ہے سنن ابو داؤد و نسائی وارد ہے کہ سوال اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں یا قریب کندھوں تک اٹھائیں، چنانچہ وہ حدیث ہے ان ابن عباس قال المسألۃ ان نرفع یدیک خذو منکئک او نحوہما، یعنی ہاتھ اٹھانا سوال کرنے کے وقت میں برابر یا قریب کندھوں کے سوال کے آداب میں سے ہے۔ ہاتھ اٹھانا سوال کرنے کے وقت میں برابر یا قریب کندھوں کے سوال کے آداب میں سے ہے، اور نیز باروایت ترمذی وارد ہے، یعنی نہیں ہے کوئی بندہ جو سوال کے وقت میں یہاں تک ہاتھ اٹھائے کہ بغلیں اس کی ظاہر ہو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی بندہ جو سوال کے وقت میں یہاں تک ہاتھ اٹھائے کہ بغلیں اس کی ظاہر ہو، مگر اللہ کا سوال پورا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نیز ما روایت ترمذی حدیث مرفوع وارد ہے کہ جس وقت بندہ اپنے خدا کی طرف ہاتھ اٹھاوے اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی چھوڑے، چنانچہ وہ حدیث یہ ہے، اور نیز بعضی روایتوں میں وارد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس پہ حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور میں اسے خالی کیسے جانے دوں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فی دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے، مسند المقصرین۔ فائدہ، ان سب حدیثوں میں ہاتھ اٹھانا دعا اور رسول کے وقت میں عموماً ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وقت کی تخصیص نہیں فرمائی، اور جو تخصیص کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اب یہاں پر یہ والا بھی سوال کا جواب الحمدللہ انہوں نے دے دیا، جو انہوں نے سوال کیا تھا
کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کوئی حدیث ہے جو تم ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تو اس کا جواب الحمدللہ دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا سوال اگلی ویڈیو پڑھتے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ عوام پر برکت کی دعا کرنا اور طعام کو دعائے برکت کے لیے حاضر کرنا کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، مگر یہاں یہ طریقہ ہے کہ طعام بوقت دعائے اموات کے بھی حاضر ہوتا ہے، آیا یہ جائز ہے یا بدعت؟ انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔